تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں رکھوں گا، میں ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے مفلس کر دوں گا، ان کی روزی مشکل کر دوں گا۔ یہ ان 5 عورتوں میں سے پہلی ہے۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک ایسی سچائی کے ساتھ دستک دینے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ کی سانسیں رک جائیں گی اور آپ کے دل میں خوف اور پریشانی کی لہر دوڑ جائے گی۔ جب دنیا عورت کا نام لیتی ہے تو آپ کے ذہن میں رحمت، محبت اور عزت کے استارے طلوع ہوتے ہیں۔ ماں ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے، بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، اگر وہ بہن ہے تو عزت کی علامت بن جاتی ہے، اور اگر بیوی ہے تو گھر میں سکون لاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہر عورت اس حیثیت کی قابل نہیں ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی سکون نہیں، آپ تکلیف، بے چینی اور مصیبت کے لیے مقدر ہیں۔ ایسی عورتیں خواہ سنہرے محلوں میں رہیں یا مٹی کی جھونپڑیوں میں، ان کے دلوں میں ایسی آگ جلتی ہے جسے کوئی دولت بجھا نہیں سکتی، نہ محبت، نہ سہارا۔ دن کو وہ ہنستے مسکراتی رہتی ہیں، لیکن رات کی خاموشی میں ان کے تکیے آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بدقسمت ہیں، قسمت ان پر مہربان نہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان کی زندگیوں کی تباہی دراصل اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنے رب کے احکامات کو نظر انداز کرتی ہیں، جب وہ اپنے گھروں کو محبت کی بجائے امتحان گاہ میں بدل دیتی ہیں، جب ان کی زبانیں زہر اگلنے لگیں، جب غرور اور خواہش ان کے فیصلوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر نہ ان کے شوہر کی محبت کسی کام کی ہے، نہ ماں باپ کی برکت سے سکون ملتا ہے، نہ مال، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کوئی دنیاوی سہارا دل کے خلا کو پر نہیں کر سکتا۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو 5 خواتین کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوگی، ان کے دلوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا، ان کی آنکھوں کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ خواتین کون ہیں؟ ان کے دلوں میں کون سا زہر اگتا ہے جو سکون کو جلا دیتا ہے؟ اور اگر ہم خود ان صفات میں سے ہیں تو اس آگ سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ یہ جاننا آپ کے لیے نہ صرف علم بلکہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل اور آزمائشی سفر کا حکم دیا۔ سورج اپنی تپش سے زمین کو جھلسا رہا تھا، ریت نے اس کے پاؤں جلتے ہوئے انگارے کی طرح جلا دیے، اس کے جسم کے ہر حصے سے پسینہ بہنے لگا۔ اتنے دنوں کے سفر کے بعد تھکاوٹ نے اسے گھیر لیا، اس کے قدم بھاری تھے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ پانی کی بوتل خالی تھی اور ہونٹوں پر پیاس کے باوجود اسے ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ لیکن ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قائم رہی، اللہ پر کامل ایمان۔ وہ جانتا تھا کہ جس نے اسے اس سفر پر روانہ کیا ہے وہی اسے اس کی منزل تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس نے مصیبت کا سامنا کرنے کے بجائے صبر اور ایمان کا سہارا لیا اور آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک گاؤں نظر آیا۔ میں غربت، جلاوطنی اور مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مٹی کی اینٹوں سے بنے گھر، دیواروں میں دراڑیں، چھتوں میں سوراخ اور چہروں پر بھوک کے سائے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ بے سہارا لوگ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن خدا پر ایمان لے کر آپ بستی میں داخل ہوئے۔ آپ نے ایک پرانا دروازہ دیکھا، آپ نے دستک دی، دروازہ کھلا تو آپ کے سامنے ایک نوجوان عورت نیفو کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی آنکھیں برسوں کے دکھ سے بھری ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، وہ کانپ کر آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں برسوں سے آپ کو دیکھنے کی آرزو رکھتی ہوں، لیکن بھوک اور بے بسی نے میری ہمت چھین لی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے دروازے پر بھیجا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس نے بڑی تڑپ کے ساتھ اندر بلایا۔ اس نے اسے ایک پرانی چارپائی پر بٹھایا اور گھر میں جو کچھ میسر تھا اسے پیش کیا، چاہے وہ سادہ کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ عقیدت کے ساتھ پھر کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں تو میرے بارے میں پوچھیں کہ میں ہر وقت کیوں روتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، کیا ہمیشہ میری قسمت میں غم لکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی تکلیف کو محسوس کیا اور اس کا سوال اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، سفر ختم ہوا اور وہ کوہ طور سے بہت دور تھا۔
لیکن وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ وہ واپس جانے لگا تو وہی گاؤں پھر اس کے سامنے نمودار ہوا اور وہی عورت ذہن میں آئی۔ وہ اس کے گھر کے قریب پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ عورت بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر امید اور دل میں خوف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی اور سکون کے ساتھ فرمایا کہ اے عورت، میں نے اپنے رب سے تیرے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کی قسمت میں ہمیشہ بے سکونی، رونا اور آزمائشیں مقدر ہیں۔ وہ دنیا کے محلوں میں رہتے ہیں یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دلوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، اور اے عورت، شاید تم ان میں سے ہو، اس لیے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں اور تمہاری روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر عورت کانپ اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے بتاؤ وہ 5 عورتیں کون ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے ایسا سخت حکم نازل کیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ میں بھی ان میں سے نہ ہو جاؤں۔ اس کے دل میں بیک وقت خوف اور شک پیدا ہوا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی تکلیف کا راز کھلنے والا ہے۔ آدم موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی لرزتی ہوئی شخصیت کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سوالات سے جل رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوف اور آرزو سے چمک رہی تھیں۔ اس نے نہایت نرمی اور سکون سے کہا کہ اے عورت، سنو، میرا رب فرماتا ہے، وہ عورت جس کے لیے میں خوشیاں نہیں دیتا، جس کے گھر میں کبھی رحمت کا سایہ نہیں ہوتا، وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے گھر کی روشنی بجھاتی ہے۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر کہا، وہ عورت جو دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی عزت کا تماشا بناتی ہے، اس کے راز فاش کرتی ہے، اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے اور اس کی عزت کو اپنے تکبر کے نیچے رونتی ہے، وہ در حقیقت اپنے گھر کی بنیادیں اپنے ہاتھوں سے ہلا رہی ہے۔ فرمایا، عورت کی زبان تلوار کی مانند ہے، یہ تلوار جسم کو نہیں دل کو کاٹتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا سماجی محفلوں میں اپنے شوہر کی آمدنی، اس کے برتاؤ، اس کے گھریلو معاملات، حتیٰ کہ اس کی بے حیائی کا مذاق اڑاتی ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب عورت کی زبان اپنے شوہر کی عزت کا پردہ پھاڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی نعمتوں کا پردہ آسمان سے اٹھا دیتا ہے۔ پھر نہ محبت دیواروں میں رہتی ہے، نہ بستروں میں، نہ سکون، نہ دل میں کوئی فرار۔ اگر ایسی عورت ہزاروں نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقات تقسیم کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، فرشتے اس کی دہلیز سے تمام رحمتیں پھیر دیتے ہیں۔ ایسی عورت دنیا کو مسکراتی ہو لیکن اس کے دل میں ایک قبرستان رہتا ہے، اس کی ہنسی خالی ہے، اس کے بچے بے چین ہیں، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور روزی کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے راز فاش کر دے تو میں اس کی روزی کے دروازے بند کر دیتا ہوں، میں اس کے گھر سے سکون چھین لیتا ہوں، اس کی تقدیر سے روشنی چھین لیتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیتا ہے۔ اگر لباس ہی جسم کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ اپنا پردہ کیوں رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، لیکن جو عورت اپنے گھر کے مرد کی بے عزتی کرتی ہے وہ دراصل اللہ کے حکم سے سرکشی کرتی ہے۔ یہی غلطی آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ خواتین اپنی تیز زبان کو طاقت سمجھتی ہیں، سوشل میڈیا گروپس، واٹس ایپ چیٹ یا محلے کی محفلوں میں وہ بڑے فخر سے اپنے شوہر کی کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کے خیال میں یہ معصوم باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کی قسمت میں زہر گھول رہی ہیں۔ جو عورت اپنے گھر کے چراغ بجھاتی ہے وہ اپنے شوہر کی عزت پر اثر ڈالتی ہے، اس کی تقدیر میں ایک بے سکونی لکھی ہے جو اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی سکون نہیں دیا کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ فاش کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ماں باپ کی عزت کرنے والی ایک عورت بھی، وہ جو اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنے والدین کو حقارت سے دیکھنے لگتی ہے، ان کی طرف داری کرنے لگتی ہے یا ان کی بے عزتی کرنے لگتی ہے، وہ عورت بھی اپنی زندگی کی نعمتیں کھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس عورت کے نصیب سے سکون چھین لیتا ہوں، اس کے رزق میں سے نعمتیں چھین لیتا ہوں اور اس کی زندگی کو آزمائشوں میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ بے سکونی میں قبر میں جاتی ہے۔
یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی پرورش، ان کی قربانیوں، ان کی دعاؤں، اپنے کردار کو بھول جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر ہی سب کچھ ہے اور اس کا واحد سہارا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب بیٹی اپنے آپ کو سچا کہتی ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو، تو اللہ اس کی تقدیر کو بکھرنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا اور اس کی قبر میں رلاؤں گا، کیونکہ جس نے بھی اس کے والدین کا دل توڑا، اس نے میرا تخت ہلا دیا۔ اے میری پیاری بیٹیوں، یاد رکھو، عورت کا رتبہ اس وقت بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے۔ جو عورت ان دونوں بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے، اس کے گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اس کے دروازے پر سلام بھیجتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن جو عورت ان رشتوں کو اپنی زبان اور غرور سے توڑتی ہے، اس کے لیے زمین تنگ اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمایا کہ اے عورت، میرا رب فرماتا ہے، تیسری عورت وہ ہے جس کے نصیب میں کبھی سکون نہیں آیا، وہ عورت جو دوسروں کی خوشیوں پر حسد کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ وہ نہ صرف دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر ایسا کرتی ہے، بلکہ ان کے گھروں کی خوشیوں کو برباد کرنے کی خواہش کو بھی دل میں رکھتی ہے۔ ایسی عورت جب روتی ہے، جب دوسرے مسکراتے ہیں، تو اللہ اس کی قسمت کو رلا دیتا ہے۔ وہ خود تو بے چین ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی نعمتیں، عزتیں، سکون بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ عورت زبانی بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن دل میں ہر لمحہ دوسروں کے خلاف حسد کی آگ میں جلتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ حسد دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ پہلے اس کے اپنے دل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے خود اس کو جلاتی ہے، اور یہ گناہ شیطان کی پہچان بن گیا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اس لیے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو روح کو کھا جاتی ہے۔ ایسی عورت عبادت میں مشغول ہو سکتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن جب اس کا دل دوسروں کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ فرشتے ایسی دعاؤں کو رد کرتے ہیں، کیونکہ حسد سے بھرا دل اللہ کے نور کا مستحق نہیں ہے۔ ایسی عورت بظاہر پھول جیسی خوبصورت ہو، لیکن اندر سے کانٹوں سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی پر حسد کرے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت دوسروں کی خوشی دیکھتی ہے اور اپنے دل میں غصے کو ہوا دیتی ہے، تو وہ دراصل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس شخص کو کیوں نوازا اور مجھے یاد کیوں نہیں کیا۔ جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ اس کی تقدیر سے سکون چھین لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتے انگارے کی مانند ہے، باہر سے دھواں کم نظر آتا ہے، لیکن اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ وہ ظاہری طور پر مسکراتی ہے، لیکن رات کو چپکے سے اپنا تکیہ بھگو دیتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشیوں کو لطف مٹانے کی آرزو رکھتی ہے، لیکن اللہ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ بے وفائی اس کے گھر کی ہوا پر اترتی ہے، اس کے شوہر اور بچوں کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، جیسے کسی ویران صحرا میں بھٹکتا ہوا مسافر۔ وہ سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی کے فرش پر، اس کی نیند ادھوری رہے گی، اس کی آنکھوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ میں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے محروم رکھوں گا جو دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنا گھر جھوٹ، فریب اور مکاری پر بنایا۔ اس کی زبان میٹھی ہے، لیکن اس کا دل زہر سے داغدار ہے۔ وہ ظاہری طور پر مسکراتی ہے، لیکن اس کے ارادے دھوکے سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی اس کھوکھلے درخت کی مانند ہے جو باہر سے ہرا بھرا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے دیمک کھا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسی عورت کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ اس عورت کی سچائی کو بکھیر کر رکھ دیا ہے، اس نے اپنے بندوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، گھر میں پیار سے، لیکن وہ اپنی ساس، بھابھی، شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتی ہے اور دوسروں کے گھر تباہ کرنے کی سازشیں کرتی ہے۔
کبھی کبھی شوہر اور ماں باپ کے درمیان جھگڑا کرواتی ہے، بلکہ اپنے گھر کی دیواریں بھی توڑ دیتی ہے۔ اس کی اپنی تقدیر یاد رکھیں، رشتے دھاگے نہیں ہوتے۔ جب عورت پر جھوٹ کا قرض چڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سچ چھین لیتا ہے۔ دھوکہ باز عورت مکڑی کی مانند ہے جو اپنا جالا خود گھماتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیک اعمال، تسبیح اور نماز پر فخر کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہے، کہ اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اللہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ نماز پڑھتی ہے لیکن تکبر اس کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ وہ صرف دکھاوے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ وہ سجدہ کرتی ہے لیکن ان میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں، کیونکہ اس نے میری عبادت کو اپنے لیے دکھاوا کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ سڑک پر چلتی ایک غریب عورت اسے کمتر لگتی ہے۔ لباس پہنے ہوئے ایک بہن کو اسے بے خبر لگتی ہے، اور وہ اپنے گھر میں اپنی نوکرانی یا کمزور بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بے جان مٹی کے بت ہوں۔ خواہ وہ کتنی ہی نماز پڑھ لے، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔